جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہے، کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے۔ 9ویں اور 11ویں جماعت کا امتحان دینے والے تمام طلبہ پروموٹ اگلے سال 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ 40% مضامین میں فیل طلبہ کو پاس مارکس دیے جائیں گے۔ نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے خصوصی امتحان دے سکیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اہم اجلاس، ملک بھر کے تمام تعلیمی بورڈز کی سفارشات پر غور۔ نویں جماعت کا جو طالب علم ہے وہ 10ویں جماعت میں چلا جائے گا، جو اس کا رزلٹ ہوگا 9th کلاس کا اس کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے جو 10ویں کلاس کا جو رزلٹ اس کا ہوگا اس کی بنیاد پہ 11ویں میں جائے گا، اور 11ویں والے کا جو رزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ وہ 12ویں میں چلا جائے گا۔ جو آج وفاقی حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس پہ کنسنسس یہ ہوا ہے کہ 3% جو ہے اس کو ایڈیشنل پرسنٹیج اس کو دیں گے۔ سندھ میں 9ویں جماعت سے انٹر تک کے طلبہ کو پچھلے نتائج کی بنیاد پر پروموٹ کرنے کا فیصلہ، 3% اضافی نمبر دے کر اگلی کلاسوں میں بھیجا جائے گا۔ 1 یا 2 پیپرز میں فیل طلبہ کو پاسنگ مارکس ملیں گے۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی کورونا کے بعد سخت، مزید 33 افراد جان سے چلے گئے۔ ملک میں اب تک 770 اموات، 35,788 شہری وائرس سے متاثر۔ پنجاب میں 13,561، سندھ میں 13,341 مریض، خیبر پختونخوا میں 5,252 اور بلوچستان میں 2,239 کیس۔ لاک ڈاؤن کورونا کا علاج نہیں، عارضی اقدام ہے۔ بھوک و افلاس عوام کے لیے بڑا خطرہ۔ حکومتی پالیسی واضح، حفاظتی اقدامات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، ہسپتالوں کو طبی آلات کی فراہمی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ عمر صاحب ہیں، ان کی ہر روز ایک متضاد سٹیٹمنٹ آتی ہے، ہر وزیر کی متضاد آتی ہے، ہر دفعہ وزیر اعظم صاحب مختلف باتیں کرتے ہیں۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی حکمت عملی ہے کیا؟ اگر اس کو ایز کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ کوئی صوبہ بھی بات نہیں مان رہا۔ قوم کو غلط اعداد و شمار جو ہے بتائے جا رہے ہیں۔ کرائسس کے دوران بھی حکومت کے حواریوں کی، پرائم منسٹر کے کرونیز کی، حکومت میں شامل لوگوں کی لوٹ مار جاری رہی۔ حکومت بتائے لاک ڈاؤن ہے یا نہیں، نرمی ہے تو کس حد تک؟ اسد عمر کے متضاد بیانات سے پورا ملک پریشان۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ بلوچستان میں لاکھوں افراد متاثر، کوئی ٹیسٹ کرنے والا نہیں۔ شاہد خاقان عباسی اور دیگر لیگی رہنماؤں کی گفتگو۔ اشرافیہ جو ہے نا جناب چیئرمین، یہ خود حکومت اشرافیہ ہے۔ کیا اس کے اندر جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتے؟ سارے اشرف ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑھ کے اشرف ہے، دبا کے مالوی بنا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو مشرف بکرپشن ہو چکے ہیں۔ آپ کس کو اشرافیہ کہہ رہے ہیں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ مطلب کہ اشرافیہ؟ یہ بے بسی کی انتہا ہے یہ کہنا۔ ہم نے لوہا منوایا تھا پنجاب میں، ہم سندھ میں بھی لوہا منوائیں، ادھر وبا پھیلی وہ لوہا منوائیں۔ ساری اشرافیہ تو کابینہ میں بیٹھی ہے، بہت سے لوگ مشرف با کرپشن ہو چکے ہیں، ادھر وبا پھیلی ہے، وزیر خارجہ سندھ میں لوہا منوانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایوانوں کے اجلاس ختم ہو جائیں گے، وزیر اعظم نہیں آئیں گے۔ مشاہد اللہ کا سینٹ میں دھواں دار خطاب، وزیر صحت ایوان سے غیر حاضر۔ پرویز رشید کی وزیر اعظم پر تنقید۔ ایک وزیر اعظم کا نام مجھے بتایا جائے جس نے کورونا کی وبا کے بعد بھیک مانگی ہو۔ ایک لگا کے 4 ملنے والی بات جوا خانوں میں کی جاتی۔ خاندان کے سربراہ کے لیے صوبے یہ کام کریں، ہماری تو ذمہ داری نہیں بنتی۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی معاملہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اب بین الاقوامی دنیا سے
इस वबा के नाम पर पैसे कैसे मांग सकते? یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ اس ملک میں رہ کر اور جب بیماری ہوتی ہے تو غیر ملک علاج کرنے جاتے ہیں. جب آپ اپنی جان کی حفاظت عوام سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ کریں, پروٹیکٹ کریں, اس کو اشرافیہ کہتے ہیں. اشرافیہ کوئی نہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں وہ ہیں جو کہ قانون سے بھی بالاتر ہوتے ہیں. علاج کے لیے بیرون ملک جانے والے اشرافیہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. اپوزیشن بلیم گیم کے بجائے مثبت تجاویز میں اپنا حصہ ڈالے. ہر صوبے کو سپورٹ کیا, کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا گیا. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا جواب. مشکل گھڑی میں وفاقی اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار. اب بھی موقع ہے, اپنی کمزوریوں کا ادراک کریں. کورونا کا ٹیسٹ مفت کیا جائے. سینیٹر سراج الحق کا ایوان بالا میں مطالبہ. یہ جو غلط فہمی کریٹ کی گئی کہ خدا نخواستہ ہم نے 96 کروڑ روپے جو ہیں یہ ایکسپو سینٹر پہ لگائے ہیں, تو خدا را یہ بالکل ایک غلط اور بے بنیاد بات تھی. ٹوٹل ہم نے چیک دیا تھا ایڈمنسٹریشن کو, وہ 7 کروڑ کا تھا. ایکسپو سینٹر کی اب تک پیمنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہوئی ہے صرف. ایکسپو سینٹر اسپتال پر 96 کروڑ کے اخراجات کا تاثر غلط. انتظامیہ کو 7 کروڑ کا چیک دیا گیا, 2 کروڑ روپے جاری ہوئے. بیک اپ پلان کی تیاریاں بھی کی ہیں. صوبے میں 81 کروڑ کی لاگت سے پی پی ایز اور 8 لیبارٹریز بنائی گئیں. اخراجات کی تمام تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہیں. 100 بار فورینسک آڈٹ کرانے کو تیار ہیں. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر لاہور میں ضلعی انتظامیہ کا ایکشن. شاہ عالم مارکیٹ, چنگی امر سدھو, فیروز پور روڈ سمیت کئی علاقوں میں دکانیں سیل. انارکلی, اسلام پورہ اور دیگر مارکیٹس بند. تاجروں کا احتجاج. پر عمل نہ کرنے والی مارکیٹس اور بازار پیر سے بند. وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم جاری کر دیا. حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. عثمان بزدار کا اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب. ڈی جی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سمیت 10 منصوبوں کا سنگ بنیاد. حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر کراچی کے علاقے صدر میں سیل مارکیٹس. دوسرے روز بھی بند. علاقے میں پولیس اور رینجرز کا گشت. بیشتر بازاروں میں سناٹا. شہر قائد میں کل سے 3 دن شاپنگ کی چھٹی. بازار پیر سے دوبارہ کھلیں گے. عید خریداری کے لیے مارکیٹس میں رش قابل تشویش. شہری تجارتی مراکز گلی محلوں میں ایس او پیز پر عمل کریں. انتہائی ضروری ہو تو گھر کا صرف ایک فرد باہر نکلے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی اپیل. کورونا کے باعث حفاظتی انتظامات. مساجد میں محدود اعتکاف. ایس او پیز پر عمل ضروری قرار. اجتماعی اعتکاف کی اجازت بھی نہیں دی گئی. یوم حضرت علی پر پنجاب میں مجالس کی اجازت. ایس او پیز پر عمل درآمد لازم. امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کا دورانیہ 1 گھنٹے تک ہوگا. جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. محکمہ داخلہ کا مراسلہ جاری. سندھ اور بلوچستان میں مذہبی اجتماعات پر مکمل پابندی. جلوسوں کی برآمدگی ممنوع. خیبر پختونخوا میں امام بارگاہوں میں سماجی فاصلوں کے تحت مجالس کی اجازت. جلوسوں پر پابندی عائد. وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. انسداد اسمگلنگ اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے غور. اسمگلنگ ملکی معیشت کے لیے ناسور. کارروائی میں کسی قسم کی رعایت یا کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان.
سندھ حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن مسترد کر دیا. ارکان کا تقرر آئین سے متصادم اور ناقابل قبول. مشیر خزانہ کمیشن کی صدارت نہیں کر سکتے. سندھ حکومت کا اعتراض. وزیر اعظم کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ. کورونا پر سیاست شرمناک. کچھ لوگ چاہتے ہیں لاک ڈاؤن طویل، معیشت تباہ ہو اور انہیں پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل جائے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا لیگ کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل. میاں شہباز شریف صاحب کی ریکوزیشن کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، لیکن اجلاس تو شروع ہو گیا، میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس اجلاس میں نہیں آئے، اور بالکل اس چند مائی کی طرح کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے چند مائی کتنے رہ گیا کہ مزداق، لیکن کرونا وائرس نے اس کو بے نقاب کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ بزدل اعلیٰ ہے. شہباز شریف بزدل اعلیٰ اپنی ریکوزیشن پر بلائے گئے قومی اسمبلی اجلاس میں نہیں آئے. ڈی جی خان میں نئے منصوبوں کا آغاز تاریخی اقدام. عثمان بزدار نے ثابت کر دیا وہ کامیاب ترین وزیر اعلیٰ ہیں. فیاض الحسن چوہان. چینی کے ایکسپورٹ اور سبسڈی دینے کا معاملہ. ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا ڈی جی ایف آئی اے کو ایک اور خط. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی طلبی کا نوٹس فوری واپس لینے کا مطالبہ. اثاثہ جات کیس. وفاقی وزیر برائے ہوا بازی کے خلاف نیب کی تحقیقات. غلام سرور خان کی زرعی، رہائشی اور کمرشل جائیدادوں کا ریکارڈ کل پیش کرنے کی ہدایت. اہلیہ اور بچوں کی پراپرٹیز کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں. ایل این جی کیس. شاہد خاقان عباسی نیب راولپنڈی آفس میں پیش. کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے ضمنی ریفرنس پر سوال نامہ حوالے کر دیا. 20 سال سے پاکستان میں تماشا لگا ہے. خوشی ہے پہلی بار ٹیکس سے متعلق سوال پوچھا گیا. سابق وزیر اعظم. نیب بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے پرعزم. افسران کرپشن کے خلاف جنگ قومی فرض سمجھ کر لڑ رہے ہیں. فورنزک سائنس لیبارٹری کے قیام سے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے معیار میں بہتری آئی. چیئرمین نیب جاوید اقبال کا اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب. پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں. برطانیہ میں مزید 428 ہلاکتیں. میکسیکو میں 294، اسپین میں 217 اور برازیل میں 118 افراد جان سے چلے گئے. کورونا سے عالمی معیشت کو بڑا جھٹکا. آئندہ 2 سال میں $8,500 ارب نقصان کا امکان. عالمی سطح پر کاروبار میں 15% تک کمی کا خدشہ. اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی. ہے کورونا کبھی بھی ختم نہ ہو. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا. HIV بھی ختم نہیں ہوا. پابندیاں نرم ہونے سے وبا کی دوسری لہر آنے کا خدشہ ہے. متاثرہ ممالک تمام تر اقدامات اٹھائیں. WHO. اور جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش. راولپنڈی میں پانی گھروں میں داخل. شہری مشکلات کا سامنا. لاہور سمیت دیگر کئی علاقوں میں بھی رمجھم. آزاد کشمیر، مری، گلیات میں بھی بادل خوب برسے. سری نگر، بارامولہ، بڈگام میں آئندہ 3 روز بارش کا امکان. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کورونا کی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس ہوا. لاک ڈاؤن کورونا کا علاج نہیں ہے، عارضی اقدام ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کو کورونا سے زیادہ بھوک و افلاس سے خطرہ ہے. حفاظتی اقدامات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلوچستان نے ٹرانسپورٹ کی بندش سے عوام کے مسائل سے آگاہ کیا. ٹرانسپورٹ کی بندش سے عام آدمی کا کاروبار اور نقل و حرکت شدید متاثر ہوئے ہیں. وزرائے اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا.
خبر دیں آپ کو کہ نیب نے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیب راولپنڈی نے تمام اثاثوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نیب نے غلام سرور کی اہلیہ بچوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.